والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمتي ولا رسالة بعد رسالتي ولا عصمة بعد عصمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال عليه الصلاة والسلام. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک خوبصورت عنوان ایک خوبصورت موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں. میں اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا جنت سے کی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. انسانیت کی ابتدا جنت سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں. اللہ نے ان کو بنا کر کے جنت میں ٹھہرایا. اسکن انت وزوجک الجنہ. ارشاد ہوا کہ آپ بھی جنت میں رہیں اور آپ کی گھر والی ہم سب کی اماں جان سیدہ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ آدم تم بھی جنت میں رہو گے, تمہاری گھر والی بھی جنت میں رہے گی. تو انسانیت کی ابتدا رہنے کی جنت سے ہوئی. اور ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من ماتا وَهُوَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. جو اس حالت میں مرے کہ اس کی زبان پہ اس کی ہونٹوں پہ یہ کلمہ ہو, کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا 1000 سال میں دنیا میں رہا, 1000 سال زندگی گزاری, مرتے وقت محمد عربی علیہ السلام کا اگر زبان پر کلمہ آ گیا, میرے محمد عربی نے فرمایا ادھر سانس نکلے گا ادھر اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو معلوم ہوا انسانیت کی ابتدا جنت سے ہے. انسانیت اگر صحیح طریقے سے زندگی گزار کے جائے, اللہ کی مان کے جائے, آقا کے سنتوں کے مطابق زندگی گزار کے جائے, ابتدا بھی جنت ہے اور ٹھکانہ بھی جنت ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ جنت کا نقشہ نہ بتا دوں کہ جو جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے وہ ہے کیا, وہ کیسی ہے.
اللہ نے اس کو کیسے سجایا، اللہ نے اس کو کیسے بنایا، اللہ نے اس کو کیسے رونق بخشی، اللہ نے اس کو آج میں اور آپ گھر بناتے ہیں، کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، خوبصورت سے خوبصورت دروازے لگائے، خوبصورت اس میں فانوس لگائے، خوبصورت اس میں رنگ کروایا، خوبصورت اس میں جناب ہم نے ڈیزائننگ کروائی، اس میں ہم نے پارک رکھا، اس میں ہم نے جناب پھول بوتے اور جناب اس کے اندر درخت لگائے، گلاب کے پھول لگائے، پودے لگائے، جناب گیٹ لگایا، دروازہ لگایا، شیڈ نکالا، رنگ کیا، بتیاں لگائی، خوبصورت اس میں ہم نے عالی شان محل تیار کرنے کے بعد ہم لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، دعوت کر کے کہتے ہیں تو نے بھی آنا ہے، تو نے بھی آنا ہے، دو دوست تو نے بھی آنا ہے۔ کیوں بھائی؟ مقصد کھانا کھلانا نہیں ہے، مقصد ان کو گھر میں بلا کے گھر دکھانا ہے۔ میں بڑا جملہ عجیب دینے لگا ہوں، بالکل اسی طرح اللہ نے جنت کو بنایا، جنت کو سجایا، پھول پودے لگائے، گھاس لگایا، درخت بنائے، پودے لگائے، نہریں جاری کی، عالی شان محل تیار کرنے کے بعد جس طرح میں اور آپ اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، اللہ نے جنت کو تیار کر کے معراج کی رات اپنے محبوب محمد کو بلایا۔ بولو بولو ذرا سبحان۔ میں اور آپ اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، میرے اللہ نے اپنے دوست کو بلایا، کہا آ جا، جنت تیار ہو گئی، آ جا، محل تیار ہو گئے، آ جا، مکانات تیار ہو گئے، آ جا، نہریں تیار ہیں، آ جا، باغات تیار ہیں، آ جا، محلات تیار ہیں، آ جا، آ کے دیکھ تو صحیح نا، رونق کیسی ہے، خوشبو کیسی ہے، محلات کیسے ہیں، درخت کیسے ہیں، نور کیسا ہے، نہریں کیسی ہیں، خوشبو کیسی ہے، نور کیسا ہے، حوریں کیسی ہے۔ میرا محمد عربی علیہ السلام معراج کی رات جنت کی سیر کر کے آ کے امت کو بتایا، ارے کائنات کے لوگوں، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ نے میری امت کے لیے جنت ایسی بنائی ہے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دماغ نے سوچا نہیں، کسی زبان پہ کلمہ نہیں آیا، اللہ نے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ ارے کائنات کے لوگوں، اللہ نے جنت ایسی بنائی ہے، آج تک کسی نے ایسا مکان نہیں بنایا، اور وہ جنت اللہ نے میرے محمد کی امت کے لیے بنائی ہے۔ جنت کو سجایا اور پھر اپنے محبوب کو بلایا اور پھر جنت کی سیر کرائی، جنت کے محلات دکھائے۔ میرے آقا نے فرمایا معراج کی رات میں جنت میں گیا اور میں نے ایک محل دیکھا، میں نے سوچا میں اس میں داخل ہو جاؤں، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جملہ سنیے گا، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے ایک امتی عمر بن خطاب کا ہے۔ اے عمر، میں نے سوچا میں اس میں چلا جاؤں، لیکن مجھے تیری غیرت سامنے آ گئی۔ میں نے کہا عمر بڑا حیا والا ہے، عمر بڑا جرت والا ہے، عمر بڑی بہادری والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا، پیارے عمر نے کہا یا رسول اللہ، آئے ہائے ہائے، فرمایا یا رسول اللہ آپ چلے جاتے، فرمایا یا رسول اللہ یہ جنت عمر کو آپ کے صدقے سے ملی ہے، آپ کے صدقے سے تو اللہ نے ہمیں جنت دی ہے۔ تو جنت ہے کیا؟ اللہ نے جنت بنائی کیسی ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، جنت کے 8 دروازے۔ ایک دروازے کا نام باب المصلین، اس دروازے سے وہ جائیں گے جو نمازی ہوں گے، بولو بولو ذرا سبحان اللہ، جو نماز پڑھتے ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے، اس دروازے سے وہ جائیں گے۔ باب الصائمین، اس دروازے سے وہ جائیں گے جو رمضان کے روزے رکھتے رہے ہیں۔ باب الذاکرین، اس دروازے سے وہ جائیں گے جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہے۔ یہ کون سا دروازہ؟ باب المجاہدین، ارے اس دروازے سے اللہ کی جنت میں وہ جائے گا جس کے ہاتھ میں تلوار رہی، جو اللہ کے دین کے لیے لڑتا رہا، اللہ کے دین کے لیے برسرے پیکار رہا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان جہاد میں اتر گیا، اپنی گردن کو کٹوا دیا، بچوں کو یتیم کروا دیا، بیوی کو بیوہ کروا دیا،
اللہ کے راستے میں اپنا خون بہا کے آیا، رب کعبہ کی قسم جنت بھی مل گئی، اللہ کا دیدار بھی مل گیا۔ اس میں مجاہدین جا رہے ہیں، یہ جنت کا دروازہ، یہاں سے مجاہدین جا رہے ہیں۔ یہ کون تھا دروازہ؟ یہ جناب لوگوں کو معاف کرنے والوں کا دروازہ، جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کرتے رہے۔ یہ کن کا دروازہ؟ یہ اچھے اخلاق والوں کا دروازہ۔ اوئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، مجھے کیا حدیث یاد آ گئی۔ جب میرے آقا نے یہ 8 دروازے بتائے نا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت کا امام، بولو بولو ذرا سبحان، صداقت کا امام، جس سے صداقت کی ریت چلی، وہ ابو بکر جس کا صدیق نام خود محمد عربی نے رکھا۔ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، ہائے ہائے ہائے، فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے جنت کے 8 دروازے بتائے، کوئی ایسا انسان بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نمازی یہاں سے جائے گا، روزہ دار یہاں سے جائے گا، مجاہد اس دروازے سے جائے گا، ذکر کرنے والا اس دروازے سے جائے گا۔ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، سنیو، میں جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ جہاد کرنے والا اس دروازے سے جائے گا، معاف کرنے والا اس دروازے سے جائے گا، اچھے اخلاق والا اس دروازے سے جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ، کوئی امتی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، آ مجھ سے آ جا، آ مجھ سے آ جا، آ مجھ سے آ جا، آ مجھ سے آ جا۔ میرے آقا نے فرمایا ارجو 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 ان تکونا منہم، اے ابو بکر میں محمد گواہی دیتا ہوں وہ شخص ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے میرے ابو بکر کو بلائیں گے۔ یہ کیا، یہ دروازہ کہہ رہا ہے ابو بکر ادھر سے آ جا، یہ دروازہ کہہ رہا ہے ابو بکر ادھر سے آ جاؤ، یہ دروازہ کہہ رہا ہے ابو بکر ادھر سے آ جاؤ، یہ دروازہ کہتا ہے 8 دروازے میرے پیارے ابو بکر کو بلائیں گے، اور ہر دروازے کی خواہش ہوگی کہ ابو بکر مجھ سے گزر کے جنت میں چلا جائے۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، اور جنت کے اللہ نے مختلف نام رکھے، دار القرار، دار السلام، جنت المأوى، جنت الخلد، جنت عدن، جنت النعیم۔ اللہ نے مختلف جنت کے نام رکھے، کہا ارے جس طرح تم اپنے بچوں کے مختلف نام رکھتے ہو نا، نام اس کا ہوتا ہے عبد الباقی، ماں کہتی ہے میرا چاند، میرا سورج، میرا گلاب کا پھول، میرا مٹھو، میرا فلاں، میرا فلاں۔ کوئی ماں سے پوچھے بچے کا نام تو عبد الباقی ہے، تو اتنے نام کیوں رکھتی ہے؟ ماں کہتی ہے مجھے بچے سے پیار ہے، میں نے ہاتھ اٹھا کے رب سے پوچھا، جنت تو ایک ہے، جنت الخلد، جنت کے درجات مختلف، اللہ آپ نے جنت کے اتنے نام کیوں رکھے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے جنت سے پیار ہے، میں نے جنت کو پیارا بنایا۔ اور یاد رکھیے گا ساری کائنات کو اللہ نے امر کن سے بنایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر کن سے ساری کائنات کو بنایا۔ توجہ، اللہ نے حکم دیا آسمان بن گیا، اللہ نے حکم دی زمین بن گئی، اللہ نے حکم دیا سمندر بن گئے، اللہ نے حکم دیا دریا، صحرا، پرندے، چرندے، درندے، جنگلات بنتے چلے گئے۔ 3 چیزوں کو اللہ نے حکم دے کر نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ 3 چیزوں کو، نمبر 1 جناب آدم علیہ السلام کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے خلقتہ بیدیا، میں نے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دوسری چیز روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز اللہ نے عرش کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تیسری چیز اللہ فرماتا ہے جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور جب سے اللہ نے جنت کو بنایا
سنیے گا، روایت میں آتا ہے روزانہ جب سے جنت بنی ہے اربوں کروڑوں سال گزر گئے، اللہ فرماتا ہے جب سے میں نے جنت کو بنایا ہے روزانہ 5 مرتبہ میں جنت کو سجاتا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے ایک مکان بنایا، کمرہ بنایا، آپ اس پہ کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کر دیں، ایک وقت ایسا آتا ہے سال کے بعد آپ کہتے ہیں اب یہ مکمل تیار ہے، مزید اس میں اور گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو اور سجاؤں۔ اللہ فرماتا ہے جب سے میں نے جنت الفردوس کو بنایا ہے۔ اچھا پہلے یہ سمجھیے کہ جنت الفردوس ہے کیسی؟ لبنۃ من ذہب، اللہ نے ہم جو تعمیر کرتے ہیں نا، مکان بناتے ہیں، اس میں اینٹیں ہوتی ہیں، گارا ہوتا ہے جناب، سیمٹ ہے، بجری ہے جناب، اس کے اندر یہ تمام چیزیں مٹیریل ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اینٹیں چاندی کی، اینٹیں سونے کی، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ اچھا گارا، ہمارا گارا مٹی کا ہوتا ہے، جنت کو اللہ نے بنایا گارا مٹی کا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے مشک کا گارا، مشک کو گوندھ کے اللہ نے گارا بنایا، اپنے ہاتھوں سے جنت کو بنایا، سونے چاندی کی اینٹیں لگائی، مشک کا گارا، اور ہمارے ہاتھوں پتھر ہوتے ہیں نا، کنکر ہوتے ہیں، اللہ نے جنت کو موتیوں سے بنایا، کنکر کی جگہ موتی، یاقوت، مرجان، اللہ نے ان کو استعمال کیا، اور پھر فرمایا تم باغ بناتے ہو، تم کھیت بناتے ہو، گھاس لگاتے ہو، جنت کا گھاس کیسا ہے؟ فرمایا جنت کا گھاس اللہ نے، آپ نے کبھی زعفران دیکھی ہے؟ اللہ نے جنت کو بنایا، اس کا گھاس زعفران کا گھاس کیسا ہے بھائی؟ زعفران کا گھاس۔ اللہ نے اتنی بڑی جنت مسلمانوں کے لیے بنائی، اور کیا خوبصورت منظر ہے جنت کا۔ آج میں اور آپ، اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں 3 سپارے میں سمجھایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ نے پہلے دنیا کی چیزیں گنوائی، فرمایا سونا، میری طرف دیکھو، سونا، چاندی، خوبصورت سواریاں، بڑے بڑے محلات، خوبصورت دنیا کی عورتیں، اللہ فرماتا ہے یہ تمام چیزیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے سجائی گئی ہیں، انسانوں کے لیے سجائی گئی ہیں، انسانوں کو دی گئی ہیں۔ کسی کو خوبصورت مکان دیا، کسی کو خوبصورت سواری دی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، سارا بیان کرنے کے بعد آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ آئے ہائے ہائے، آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سنو یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ، حافظ قرآن میرے سامنے چہرے بیٹھے ہیں، قرآن کی آیت ہے، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اللہ اکبر، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اللہ فرماتا آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ ساری دنیا کی چیزیں یہ میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، اب آؤ ادھر آؤ۔ اللہ فرماتا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس سے بھی بہتر میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اس سے بھی بہتر بنایا۔ اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ وہ کیا ہے جو آپ نے دنیا سے بھی بہتر ہمارے لیے بنایا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ فرماتا ہے ساری کائنات کو میں نے تمہارے لیے بنایا، دنیا کے محلات تمہارے لیے، دنیا کے باغات تمہارے لیے، دنیا کی زیب و زینت تمہارے لیے، لیکن سنو دنیا کی تمام نعمتیں عارضی ہے، میں نے اپنے نبی کی امت کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ جنت کیسی ہے؟
جنت کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کھانا لے کر آئے. ہمارے نبی کو کھانا کون سا پسند تھا؟ میرے آقا بکری کو بھنواتے تھے، بکری ہے نا، بکری کو بھنوایا اور اس کا شوربہ بنوایا، شوربے کے اندر روٹی کو توڑا جس کو ہم کہتے ہیں سرید، جس کو ہماری زبان کے اندر سرید کہتے ہیں، سرید بنوائی اور بکری پوری بھنی ہوئی. میرے آقا بکری کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، آگے والے جو 2 پاؤں ہیں میرے آقا ان کو پوری دستی کو بھنواتے تھے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پوری دستی کو بھنوایا اور پوری دستی کو میرے آقا یوں پکڑتے اور میرے آقا نوچ نوچ کر یوں نوش فرماتے. اللہ سبحان اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کھانا لے کر آئے، بکری کی دونوں دستی آگے والی بھنی ہوئی، سرید بنی ہوئی، آقا نے سرید کو نوش فرمایا. سبحان اللہ. بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. ایک دستی کو میرے آقا نے جب نوش فرما لیا نا تو پھر میرے آقا نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ. اور سنو کل قیامت کے دن تمہارا نبی تمام کائنات کا سردار ہوگا. ہڈی کو پھینک دیا، دوسری دستی اٹھائی، ادھر دیکھیے گا، میرے آقا نے پوری دستی کو نوش فرمایا اور پھر فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ. تمہارا نبی کل قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوگا. صحابہ فرماتے ہم حیران تھے، آقا کھانا تناول فرما رہے ہیں اور اپنے شان بیان فرما رہے ہیں. پھر میرے آقا نے جب کھانا کھا لیا تو پھر فرمایا تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں کائنات کے تمام انسانوں کا قیامت کے دن سردار ہوں گا تو وہ منظر کیسا ہوگا؟ وہ کیسا منظر ہوگا کہ میں سردار ہوں گا، تمام کائنات کے انسان میرے مقتدی ہوں گے، میرے پیچھے چلنے والے ہوں گے، وہ کیسا منظر ہوگا؟ تم نے پوچھا نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیجئے وہ منظر کیسا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہیں بتاؤں وہ منظر کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ منظر ایسا ہوگا کہ تمام کائنات کے لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. میرے آقا نے یوں منظر کھینچا، فرمایا ساری انسانیت اللہ کے دربار میں کھڑی ہے، میں آگے بڑھ کے عرش کے نیچے جا کے اللہ کو سجدہ کروں گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطی واشفع تشفع. اے میرے نبی اپنا سر اٹھائیے، میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اللہ مجھے ایک مقام پہ کھڑا کریں گے، اس مقام کا نام ہے مقام محمود. آپ جب اذان دیتے ہو نا، اذان کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، پڑھتے ہو نا آپ بھی، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. آپ یہ دعا پڑھتے ہو نا، اس دعا میں ایک لفظ آتا مقام محمودا، یہ ایک مقام ہے اللہ نے، میرے آقا نے فرمایا نہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو دیا، نہ میرے بعد اللہ کسی ایک کو دے گا، اللہ نے یہ مقام تمہارے نبی محمد کو دیا ہے. میں اس مقام میں کھڑا ہو جاؤں گا، میرے آقا نے فرمایا اس مقام میں کھڑا ہو کے، اس مقام میں کھڑا ہو جاؤں گا میں، اور اس مقام پہ کھڑا ہو کے میں اللہ کی تعریف کروں گا، میں اللہ کے سامنے دعائیں کروں گا، اور میری زبان پر یہ جملے ہوں گے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی. میں عرش کے سائے تلے مقام پہ محمود پہ کھڑا ہو کے اپنی امت کو یاد کروں گا، اپنی امت کا نام لوں گا. جب میں اتنا کہتا رہوں گا اب اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اے نبی جی جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الایمن. اللہ کا حکم ہوگا اے نبی جی اپنی امت میں سے جتنے لوگوں کو آپ چاہتے ہیں سب کو اپنے ساتھ لے کر اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیے. میں دروازے سے جب داخل ہونے لگوں گا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہے؟
میں یہاں پر ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں، مسند امام اعظم میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان آئے، بھائی توجہ ہے نا آپ کی، جتنے انسان آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بھی انسانیت آئی، تمام انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفیں بنائے گا جو مسلمان ہوں گے۔ تمام نبیوں میں سے، توجہ رکھیے گا، تمام نبیوں میں سے صفیں بنائی جا رہی ہیں، 120 صفیں بنے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، سب کی، تمام نبیوں کی امتوں میں سے بھی، آدم، نوح، شیس، یحییٰ، زکریا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، انبیاء علیہم السلام، تمام نبیوں کی امتوں میں سے بھی مسلمان نکال کے ٹوٹل صفیں کتنی؟ سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دو تو میں اگلا جملہ عرض کر دوں۔ 120 صفوں میں سے چاچا جی اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند امام اعظم کی روایت ہے کہ جنت میں جانے والی جو صفیں ہوں گی 120، ان میں سے 80 صفیں تمہارے نبی کی ہوں گی، اس امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ اونچا بولو، اس امت کی کتنی صفیں ہوں گی بولو؟ 40 صفیں، 1,23,999 نبیوں کی، اور 80 صفیں اکیلے محمد عربی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا میں حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اتنے لوگوں کو جنت میں بھیجے گا، اتنے لوگوں کو۔ میرے آقا سے کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے اتنے لوگوں کو جب اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے تو وہ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب سنیے گا، ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے آقا مکہ میں تشریف فرما تھے، جب یہ سوال ہوا تو میرے آقا نے یوں اشارہ کیا، ہائے ہائے ہائے، یوں اشارہ کر کے کہا، فرمایا ایک آدمی یہاں سے چلے اور پیدل چلے، چلتے کوفہ جائے، کوفہ پار کرے، بصرہ جائے، بصرہ کے پورے بصرہ کا چکر لگائے، یہ اتنی مسافت۔ میں نے نا جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے اس وقت آج کے دور کے اعتبار سے میں نے گوگل نکالا، میں نے کہا چیک تو کروں مکہ سے بصرہ کی مسافت کتنی ہے۔ میں نے گوگل پہ سرچ کیا، میں نے لکھا نا مکہ ٹو بصرہ، آپ بھی نکال کے دیکھ لینا، 1522 کلومیٹر۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں مکہ میں بیٹھ کر، فرمایا مکہ سے لے کے بصرہ تک کی جتنی مسافت ہے، اتنی مسافت جنت کے 2 دروازوں کے درمیان ہوگی۔ اللہ نے جنت کے دروازوں کو اتنا بڑے بڑے دروازے بنائے، 8 دروازے بنائے، جس کے دروازے اتنے بڑے، وہ جنت کتنی بڑی ہوگی، اور اس جنت کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اچھا یہ جنت ہے، میری طرف دیکھیں گے، جنت کیا ہے؟ آج تک ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ جنت دے دے، بھائی سوچو جنت ہے کیا؟ خدا کی قسم پوری رات جنت کا ذکر کیا جائے تو جنت کی نعمتوں کا ذکر ختم نہ ہو۔ اللہ نے جنت اتنی حسین بنائی ہے۔ میں تھوڑا سا نقشہ بتاتا ہوں، تھوڑا سا نقشہ کہ جنت کیا ہے، جنت کتنی حسین ہے۔ اب سنیے گا، جب جنتی اعلان ہوگا نا کہ یہ سارے جنتی ہیں، تم جنت میں چلے جاؤ، تو جنتی جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ ان کو کس پروٹوکول کے ساتھ جنت میں بھیجے گا؟ آئے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں 24ویں سپارے کی ایک آیت اور پڑھوں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَطِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا
آپ سب میری طرف دیکھو، آپ کے متعلق اعلان ہو گیا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ. اب میں پروٹوکول بتا رہا ہوں جو قرآن نے بتایا. قرآن نے بتایا، اعلان ہوا فلاں بن فلاں کو جنت میں لے جاؤ. کیا پروٹوکول ہے؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. جنت کے تمام دروازوں پہ اللہ حکم دے گا، او فرشتوں ہاتھوں میں گلدستے لے کر کھڑے ہو جاؤ. اور دنیا کے عارضی پروٹوکول کی خاطر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اصل یہ پروٹوکول ہے جو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ملنے والا. بولو انشاءاللہ. ساری جنت کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں میں گلدستے ہیں، اور اللہ فرمائے گا جنت کی حوروں کو تم ساری دروازوں پہ آ جاؤ. جنت کی حوریں دروازوں پر کھڑی ہیں. دروازوں پر کھڑے ہوئے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. فرشتے سلام کر رہے ہیں، اور اب یہ جنت میں آ گیا. جنت کی حوریں اس کا استقبال کر رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی حور عینہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ساتھ لے کر جائے گی، اس کو ساتھ لے کر جا رہی ہے. اب یہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. جنت کے اندر اپنے مکان میں جا کر یوں بیٹھے گا، ادھر سے آواز آئے گی آئے ہائے سلام قولا من رب الرحیم. او فلاں بن فلاں تجھے تیرے رب کا سلام ہو، تجھے تیرے رب کا سلام ہو. اللہ اس انداز میں پروٹوکول دے گا، اس انداز میں اللہ نے جنت کو بنایا، جنت کو سجایا. جنت، اور جنت کیا ہے؟ 4 نہریں جنت کی، چار نہریں. اللہ نے جنت الفردوس کو، یہ آسمان ہے نا، آسمان، اس کے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان. آپ جب کسی ایسی زمین پر جو شریلی ہو، پانی والی ہو، جب آپ بنیاد رکھتے ہیں، آپ نیچے کے لینٹر بچھاتے ہیں، بیس بناتے ہیں، بیس بنا کے بنیاد رکھتے ہیں. اللہ نے جنت کی بیس 7ویں آسمان کو بنایا ہے. سنیے گا، یہ 7واں آسمان یہ جنت کی بیس ہے، اس کے اوپر جنت شروع ہوتی ہے. اور اللہ نے جنت کے 100 درجے بنائے. صرف جنت الفردوس کے 100 درجات ہیں. جو سب سے بڑی جنت ہے نا جنت الفردوس، اس کے اللہ نے 100 درجات بنائے. اس کے علاوہ اور جنت کتنی ہیں؟ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایک حافظ قرآن کو بلائیں گے اور کہیں گے قرآن پڑھتا چلا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا چلا جا. جو ایک آیت پڑھے گا ایک درجہ چڑھے گا، دوسری آیت پڑھے گا دوسرا درجہ چڑھے گا، تیسری آیت پڑھے گا تیسرا درجہ چڑھے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی آیات پڑھتا چلا جائے گا اتنے درجات پہ چڑھتا چلا جائے گا. میں اپنے تصور میں عشق میں ڈوب کے کہتا ہوں قرآن کی 6666 آیتیں ہیں. گویا اللہ ایک حافظ قرآن کو 6666 درجات سے اوپر والا درجہ عطا کرے گا. اللہ نے اتنی جنتیں بنائی، اور یہ تمام جنتیں یہ 7ویں آسمان سے یوں شروع ہوتی ہیں، یوں اوپر 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 اوپر. سب سے اوپر جا کے اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا. یوں گنبد نما جنتیں ہیں، میری طرف دیکھو، یوں گنبد نما 7ویں آسمان سے جنت اٹھی، بنتے 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 یوں اوپر جا کے گنبد نما سب سے آخر میں اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت الفردوس کے اوپر اللہ نے اپنا عرش بنایا ہے. جنت الفردوس کے اوپر اللہ نے اپنا عرش بنایا. اللہ عرش سے ڈائریکٹ جنت الفردوس میں رہنے والوں کو سلام کرے گا. اب سمجھ میں آیا؟ وہاں سے سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم. کیا منظر ہوگا، کیا خوبصورت منظر ہوگا. اور 4 نہریں بنائی،
26वें सिपारे में अल्लाह ने जिक्र किया। मुझे एक हदीस याद आ गई। यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम थे अब्दुल्ला बिन सलाम, बाद में मुसलमान हुए, अल्लाह के नबी की खिदमत में आए और आकर अर्ज़ की कि मेरे 3 सवाल हैं, अगर आप उन तीनों का जवाब मुझे दे दो तो मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। 3 सवाल। अव्वल मा अशरातिस साआ, क़यामत की सबसे पहली निशानी क्या है? तौरात पढ़ी हुई थी ना, ज़बूर, इंजील, तमाम किताबों के आलिम थे। अब इम्तिहान लेने के लिए आए। मैं हैरान हूँ, इम्तिहान भी उसका जो डायरेक्ट अल्लाह की बोली बोलता है। सुभान अल्लाह। फरमाया ये बताइए क़यामत की पहली निशानी क्या? दूसरा, अव्वलु मा तआम अहलिल जन्ना, जन्नत वालों का सबसे पहले खाना क्या होगा? जन्नती जब जन्नत में जाएंगे ना तो अल्लाह सबसे पहले उनको क्या खिलाएगा? समझ आई आपको बात? तीसरा, उसने पूछा अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि या रसूल ये बताइए कि बच्चा जो होता है कभी माँ के ऊपर चला जाता है, कभी माँ के रिश्तेदारों के नक्शे पे चला जाता है उसका चेहरा, कभी वालिद के ख़ानदान की तरफ चला जाता है, ये क्या मसला है? समझ आई? बुखारी शरीफ की रिवायत है। किताब का वो मैं बाब बताता हूँ, बाब सिफ़तिल जन्नह में ये हदीस मज़कूर है। या रसूल ये क्या है? ये बताइए कभी बच्चा बाप के खानदान के ऊपर चला जाता है, कभी माँ के खानदान पर चला जाता है, ये क्या है? इधर से जिब्राइल अमीन तशरीफ ले आए तीनों सवालों का जवाब लेके और फरमाया कि अब्दुल्ला मैंने उस वक़्त तक जवाब नहीं दिया जब तक कि अल्लाह की तरफ से मुझे जवाब नहीं आया। पहला सवाल कि क़यामत की पहली निशानी क्या है? क़यामत की पहली, अल्लाह के नबी ने फरमाया मशरिक़ की तरफ से एक आग निकलेगी, वो आग तमाम इंसानियत को धकेल धकेल के मगरिब की तरफ ले जाएगी। ये क़यामत की पहली निशानी होगी। और फिर फरमाया जन्नतियों का जन्नत में सबसे पहला खाना अल्लाह मछली के जिगर का जायद टुकड़ा खिलाएगा। मैंने इसकी तफसील पढ़ी है। आप जब मछली खाने जाए ना तो मछली का उसको कहिएगा कि मछली का जिगर निकाल के दे। आम तौर पे मछली के अंदर सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, वो जो नरम नरम होता है सफ़ेद सफ़ेद, अल्लाह ताला सबसे पहले जन्नतियों को ये खिलाएगा। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। दुआ करो अल्लाह हम सबको खिलाए। ऊंची आंखों आमीन। आप मुझसे भी पहले खाओ, कह दो आमीन। ये जन्नतियों का पहला खाना। और तीसरी कि बच्चा माँ की तरफ या बाप के ख़ानदान की तरफ क्यों जाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई इसका जो बेसिकली चीज़ बुनियादी ये है कि जब मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुलाकात के नतीजे में उन दोनों के जो मनविया मादा होता है, जिसका मादा गालिब आ जाता है, अल्लाह ताला उसके मादे की वजह से या बाप की तरफ या माँ की तरफ उसके नक्शे को बना देता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला माँ के पेट के 3 अंधेरों में इंसान की तस्वीर बनाता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम हाथ जोड़ के बैठ गए और फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। आय हाय सुभान अल्लाह। इस आयत से पहले ना एक हदीस और सुनाऊं। चले पहले ये आयत वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। अल्लाह फरमाता जन्नतियों का हम एक हूर है जन्नत में, उसका नाम है आयना। बोल दो क्या नाम है? अल्लाह तुम सबका उससे निकाह करे। बोलो जरा क्या नाम है? आयना। और इसका नाम लेना गुनाह नहीं है। हाँ, और इनका नाम लेना सवाब है। उसका नाम है आयना। अल्लाह फरमाता जन्नत में हम जन्नतियों का उस हूर आयना के साथ निकाह करेंगे। अब आप मुझसे पूछो मौलाना वो कैसी है? मैं कहूँगा फिर एक रात आप इशा की नमाज मेरे पास पढ़ो, फजर की अजान तक बैठते हूर आयना मैं आपको सुनाता हूँ। हाय हाय हाय। और सुबह जब होगी ना, मैं गारंटी से कहता हूँ जब आप हूर आयना का जिक्र सुन के जाओगे ना, सुबह के वक्त आपके हाथ में तलवार होगी।
اور آپ کہو گے مولانا میں نے ان جہاد تے بھیجو، میں جاواں شہید ہوا تو حور عین نال نکاح کرا۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کأمثال اللؤلؤ المكنون۔ حور عین کیا ہے؟ خدا کی قسم چاچا جی، اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا۔ اللہ فرماتے حور عین میں بتاؤں کیا ہے؟ اللہ فرماتے کہ تم نے کبھی سپی دیکھی ہے؟ سپی کے اندر سے موتی نکلتا ہے، اوے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری حور عینہ جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے وہ ایک سپی کے اندر چھپا ہوا موتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے پاک نبی علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ کی روایت ہے، میرے آقا نے پوری تفصیل بتائی، فرمایا حور عینہ وہ ہے جس کے جسم پہ ریشم کے 70,000 لباس ہو گئے، 70,000 لباس، اور جب وہ ان لباس کو پہن کر چلے گی نا اس کا فراق پر جنت میں یوں گھومے گا، اس کا فراق پر جنت میں یوں گھومے گا۔ اقبلت و ادبرت، جب وہ چلتی ہوئی آئے گی تو اس کی ایک مسکراہٹ 70 سال تک جنتی یوں دیکھتا رہے گا، یوں بیٹھ کے دیکھتا رہے گا جب وہ مسکرائے گی۔ اور جب وہ گائے گی، ہائے ہائے، اور جب وہ گائے گی جنتی مگن ہو جائے گا۔ رب العالمین کی طرف سے پیغام آئے گا میرے بندے کچھ اور چاہیے، بندہ کہے گا اللہ اتنی خوبصورت آواز، اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا اور بھی ہے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جائے گا داؤد آئیے اپنی زبان میں زبور سنائیے، زبور سن لی۔ اللہ اور کیا ہے؟ فرمایا آئیے محمد عربی اپنی زبان میں جنتیوں کو قرآن سنائیے، قرآن سن لیا۔ آؤ مسلمانوں، سننے کے بعد اللہ فرمائے گا اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ حور کا نغمہ سن لیا، داؤد کی زبور سن لی، اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سن لیا، اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا اور بھی ہے، اور کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا تمہیں تمہارا اللہ اپنی زبان سے تمہیں اپنا قرآن سنائے گا۔ جنت میں ایک بادل آئے گا، بادل کے اندر سے آواز آئے گی لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اور جنتیوں کو چاہیے، کچھ چاہیے، جیسے ویٹر آگے ہم سے پوچھتے ہیں نا بھائی جان کچھ چاہیے، جنت میں بادل پوچھے گا، بادل کے اندر سے آواز آئے گی کچھ چاہیے، کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے؟ وہاں ہم کہیں گے نا اللہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہم ابھی آرزو کر رہے ہوں گے، اللہ پہلے پیش کر دے گا، پہلے پیش کر دے گا۔ جنت کا دروازہ کھٹکے گا، ٹھک ٹھک ٹھک، خادم جائے گا دروازے پہ، کون؟ باہر فرشتہ کھڑا ہے، ہاتھ میں ایک تھال ہے، تھال کو کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، ریشم کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، بھئی میری طرف دیکھ رہے ہو نا؟ تھال کو کپڑے سے یوں ڈھکا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے؟ باہر فرشتہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ اللہ نے تمہارے جنتی مالک کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں تم غافل ہو گئے جنت سے میرے بھائیوں؟ آج دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نماز کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ارے اللہ نے تمہیں ان کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں جنت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تحفہ بھیج رہا ہے، فرشتہ تحفہ لے کر آیا ہے، یہ واپس آئے گا، خادم جنتی کو بتائے گا کہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ جنتی کہے گا میں کہوں گا انشاءاللہ، بولو بولو، آپ کہیں گے اور جلدی لے کر آؤ اللہ کا تحفہ ہے۔ یہ فرشتہ یوں تھال لے کر آیا ہے، جنتی کے سامنے آ جائے گا، یہ ٹیک لگا کے علی الارائک ینظرون، بڑے بڑے تختوں پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، نرم نرم بستروں پر بیٹھا ہوگا۔ ارے بھائیوں میں تمہیں قرآن کیا پڑھ کے سناؤں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ۔ ارے سارے جنت کو اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے۔ تھال آ گیا،
انتقال آ گیا، یہ کپڑا ہٹائے گا، کپڑا ہٹا کے دیکھے گا کہ ایک پھل رکھا ہوگا، پھل رکھا ہوگا، یہ کہے گا یہ پھل تو میں نے ابھی کھایا تھا، اس جیسا پھل پھر دوبارہ آ گیا، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ اس آیت کی تفسیر میں روح المعانی میں یہ کہے گا میں نے تو ابھی یہ پھل کھایا تھا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی چکھ کے تو دیکھ، سارے بولو ذرا سبحان اللہ، اللہ فرمائے گا تھوڑا سے چیک تو کر۔ اب سنیے گا خدا کی قسم، میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا چاچا جی اوئے ہوئے ہوئے، یا کہاں ہم جنت سے غافل ہو گئے، تھوڑی تھوڑی لذت، تھوڑا تھوڑا پیسے کی خاطر اتنی بڑی جنت کو بھول گئے۔ اب اس میں سے تھوڑا سا ٹکڑا توڑے گا، میری طرف دیکھو، تھوڑا سا توڑ کے یہ جو منہ میں رکھے گا، روایت میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میرے بھائیو، آقا نے فرمایا کہ اس کی جنت میں اس وقت اگر 10 لاکھ قسم کے بھی پھل ہوں گے، اللہ اس ایک ٹکڑے میں تمام کا ذائقہ عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگاؤ یار، وہ اتنا خوبصورت پھل ہوگا، وہ کھائے گا، اللہ پوچھے گا بتاؤ یہ پہلے کھایا تھا؟ اللہ وہ کہے گا اللہ پہلے تو کھایا تھا لیکن اس جیسا نہیں کھایا تھا، آئے ہائے اس جیسا نہیں کھایا، اتنے بڑے بڑے انعام۔ اچھا بھائی 3 قسم کی شرابیں، ان الابرار یشربون من کأس، بعض جنتی وہ ہیں اپنے ہاتھ سے خود شراب ڈال ڈال کے پی رہے ہیں، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، زنجبیل ادرک کا پانی، ادرک کا پانی، ادرک کے پانی کی اللہ نہریں دے گا جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ اب بعض لوگوں خود ڈال ڈال کے پی رہے، بعضوں کو خادم پلا رہے، ارے جنت الفردوس کیا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ خود پی رہا ہے، اس کو پلایا جا رہا ہے، اور جنت الفردوس میں خود اللہ پلا رہا ہے، جنت الفردوس میں خود اللہ پلا رہا ہے۔ اللہ نے ایسی خوبصورت جنت کو تیرے لیے بنایا، میرے لیے بنایا۔ ارے بھائیو بتاؤ دنیا کی زینت چاہیے، میری بات ختم ہے، اتنا بڑا مجمع آیا ہے، جمعے کا دن ہے، یہ خادم اللہ کا واسطہ دے کر تم سے وعدہ لیتا ہے، بتاؤ دنیا کے عہدے چاہیے یا جنت چاہیے؟ بولو کس کس کو جنت چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہے ہمیں جنت چاہیے نا۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا تھا سن لو، نماز کی پابندی کرنا، میری سنت کی اتباع کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھتے ہوئے آؤ گے، سنت کی اتباع کرتے ہوئے آؤ گے، ارے سجدے کرتے ہوئے آؤ گے، میں محمد حوض کوثر پہ تمہارا استقبال کروں گا۔